محبت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں۔ بہت قابل تعریف ہے یہ عمل، اچھی بات ہے۔ جن حضرات نے اس مسجد کو بنایا ہے، جنہوں نے جگہ دی ہے اور جنہوں نے جس طرح بھی حصے لیا ہے، اس سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ہم یہاں مسجد کی نسبت پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے 5-6 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے، میں اس میں سے بھی کچھ کم ٹائم لوں گا۔ کچھ ہمارے تاؤڑے سے بھی ساتھی آئے ہوئے ہیں، مفتی ہاشم صاحب، مولانا ارشد صاحب، خطیباز اور دیگر ساتھی بھی آئے ہوئے ہیں۔ مسجد کے تعلق سے بہت ساری لاپرواہیاں ہوتی ہیں۔ یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ ایک تو مساجد کا جو حساب ہوتا ہے وہ بالکل پاک صاف ہونا چاہیے۔ مسجد کا کسی بھی چیز کا استعمال اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ سن پا رہی؟ ویسے میواتی میں ہی بتا رہے ہیں، مسجد کی کسی بھی چیز کا استعمال اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت سارے جو متولی ہوتے ہیں مسجد کے پیسوں کو اپنے اوپر اپنی ذات میں استعمال کر لیتے ہیں، بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اگر جیسے ابھی مولانا یوسف صاحب فرما رہے تھے کہ بندہ ایک کا کھائے گا تو اس ایک کا اس کا یا تو اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی یا اس کے گناہ اس پر لادا جائے گا، لیکن جو مسجد ہوتا ہے، مسجد کا جو مال ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، وہ بندوں کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا ہوتا ہے، اس لیے کہ مسجد کی ہر چیز اللہ کے لیے وقف ہوتی ہے۔ تو مسجد کی کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے جو پیسے وغیرہ جو دھروہر جو خزانہ کے طور پر جو استعمال کرتے ہیں وہ۔ دوسری ایک بڑی لاپرواہی خاص طور سے ہمارے میوات علاقے میں ہوتی ہے، یہ جو ہم لائٹ استعمال کرتے ہیں مسجد میں، چوری ہوتی ہے۔ آپ چاہے میری چوری کریں، چاہے کسی عام آدمی کی چوری کریں، چاہے سرکار کی چوری کریں، یہ بغیر میٹر کی لائٹ استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اسی سے آپ وضو بھی بناتے ہیں تو نماز کا بھی آپ کو کامل ثواب نہیں ملے گا۔ چوری کی لائٹ سے نکالا ہوا پانی جب آپ وضو کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس وضو سے نہ وضو پر کامل ثواب ملے گا، نہ نماز پڑھنے پر کامل ثواب ملے گا۔ ان چیزوں سے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ بالکل چوری، جب ویسے گھروں میں استعمال چوری کی اجازت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کے لیے کیوں چوری کریں؟ یہ تو صرف ہمارے دلوں کی بور ہے کہ خرچہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا، جب اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کچھ مہینوں پہلے کچھ بھی نہیں تھا، جب یہاں بنجر زمین میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا گھر آباد کرا دیا، ایسے ٹیل پتھر ایسے وہ لگوا دیے، تو کیا مہینہ میں بجلی کا لائٹ کی اس کا بندوبست نہیں ہو سکتا ہے؟ دوسرا، مسجد جس جگہ پر بنائی جاتی ہے، جہاں ایک مرتبہ مسجد بن گئی وہ ہمیشہ مسجد ہی رہے گی، وہ جگہ ہمیشہ مسجد ہی رہے گی۔ چاہے آپ اس مسجد کو شہید کر کے دوسری جگہ اس کو در و دیوار کو آپ وہاں سے ختم کر دیں، لیکن پھر بھی وہ مسجد ہی رہے گی، اس لیے کہ مسجد در و دیوار کا نام نہیں ہے۔ اگر چند حضرات نے مسجد کی نیت مثال کے طور پر یہاں کر لی اس جگہ کہ یہ ہماری مسجد ہے، تو آپ نے چاہا چھپر لگا لیا اور تب بھی وہاں آپ کو نماز پڑھنے پر مسجد کی نماز کا ثواب ملے گا۔ تو مسجد جب جن حضرات نے جہاں تک مسجد کی نیت کی ہے وہ مسجد ہی کی جگہ ہوتی ہے، اس لیے مسجد ایسی جگہ پر تعمیر ہونی چاہیے جو ہمیشہ کے لیے وقف ہو اللہ کے لیے۔ اس لیے غصب کی ہوئی زمین میں مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ سمجھ ماری؟ کسی کی چھینی ہوئی زبردستی کسی کی زمین میں مسجد بنانا جائز نہیں ہے، چاہے کسی بھائی کی زمین ہو یا پڑوسی کی زمین ہو یا سرکاری زمین ہو۔ مسجد جہاں آپ تعمیر کر رہے ہیں، جو حصہ مسجد کا ہے اس کو پہلے آپ کاغذ کے طور پر لکھوائیے، اس کو مسجد کے لیے وقف کیجئے اور پھر اس میں آپ مسجد تعمیر کیجئے۔
آپ نہ کسی سرکاری زمین میں مسجد بنائیں نہ کسی دوسری پنچایتی زمینوں میں. ایسا بہت سارا ہوتا ہے, پنچایتی زمین میں مسجد بنا دی. اگر کوئی سرکاری زمین ہے اور اس پر آپ نے وہ سرکاری زمین 100 سال کے لیے, 200 سال کے لیے, 500 سال کے لیے پٹا نامہ لکھوا لیا, پھر اس پر آپ نے مسجد تعمیر کرا دی, پھر بھی جائز نہیں ہے. اس لیے کہ آخر 500 سال کے بعد میں بھی تو چھینا جائے گا, وہ تو میعادی ہے نا. اور مسجد اس کے لیے کوئی میعاد نہیں ہوتی ہے, وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے قیامت تک ایک مرتبہ جہاں مسجد تعمیر ہوگی وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے مسجد ہی ہوتی ہے. اس لیے مسجد کا اکرام اور احترام ہونا چاہیے. اور باتیں تو بہت ہو گئی ہیں, مفتی صاحب نے بھی کی ہیں, مولانا یوسف صاحب نے بھی کی ہیں. اب میں آخری گزارش کرتا ہوں, حضرت مفتی یوسف صاحب, مفتی ہاشم صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں تاؤڑو سے, وہ دعا فرمائیں گے. مفتی صاحب تشریف لے آئیں اور آپ تمام حضرات ایسے بیٹھے ہیں جیسے نماز کی حالت میں بیٹھے ہیں. اگر کسی